یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 214. Lectures on highlights of Imams and Peers history in Northwest Jamaat Khana, Toronto. علی مدد. سب سے پہلے تو میں اسماعیلی ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے امام کی خدمت کرنے کے لیے کچھ موقع دیا، اور ننگر مفتی صاحب کمریا صاحب اور ساری جماعت کا میں دل سے شکرانہ ادا کرتا ہوں. آپ مہربانی کر کے یہاں آئے. علم کی کوئی حد نہیں، اور آج جو میں آپ کے سامنے رجوع کر رہا ہوں، اگرچہ میں بہت اچھی طرح سے آج ریفرنسز پیش نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری ساری کتابیں وینکوور پہنچ گئی ہیں، مگر پھر بھی جو کچھ بھی میں آپ کو کہوں گا وہ گنانوں کے اندر ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ جانتے بھی ہیں، اور بہت سی چیزوں کا آپ کو شاید خیال نہیں ہوگا، اور آج میں آپ کو بہت سی چیزیں یاد دلاؤں گا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے پیروں اور اماموں کی لائف میں سے ان کے جیون میں جو ہائی لائٹس ہوئی، ہائی لائٹ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ اور ایونٹس کہ جو بہت امپورٹنٹ ہوئے اور جن کا اثر بہت دیر بعد ثابت ہوتا ہے، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے آج رجوع کروں گا. انشاءاللہ میں ابھی بہت دور نہیں وینکوور رہوں گا. کبھی فیوچر کے اندر کبھی موقع ملا تو ہر ایک پیر ہمارے 50 پیر آج تک حاضر امام کے ساتھ ہیں. 49 پیر مولانا امام سلطان محمد شاہ کی وفات تک رہے. کوشش کروں گا کہ ہر ایک پیر کی لائف میں سے اس قسم کے واقعات نکال کے جماعت کے سامنے پیش کیے جائیں. آج تک ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے پیروں کی لائف اور ہسٹری کبھی بھی اکٹھی نہیں کی گئی. 1936 میں امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حکم سے علی محمد جان محمد چنارا نے نور مبین باہر نکالی. اس کے لیے بہت سا مٹیریل امام نے اپنی خود کی پرسنل لائبریری میں سے علی محمد جان محمد چنارا کو دیا. یہ بک نور مبین کے نام سے ظاہر ہوئی، اور امام سلطان محمد شاہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو جماعتوں کے اندر اور مہمانیوں کے اندر فرمایا کرتے کہ تم نور مبین پڑھو. دوسری دفعہ جب آئے سال 1940 میں تو سب پوچھتے تھے تم نے نور مبین پڑھی، اور امام فرماتے تھے کہ نور مبین پڑھنے سے تم کو بہت سے واقعات ملیں گے. وہ نور مبین بعد میں ہمارے مرحوم مشنری جعفر علی صوفی نے اس کو ری ایڈٹ کیا، لیکن اصل وہ بنی ہوئی لکھی ہوئی علی محمد جان محمد چنارا کی تھی. اس کے بعد آج تک اماموں کی ہسٹری بھی ہمارے ہاتھ کے اندر اکا دکا آتی رہی، ٹوٹی پھوٹی آتی رہی، لیکن پیروں کی ہسٹری کبھی نہیں لکھی گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ پیروں کی ساری ہسٹری ہم کو فارسی زبان کی کتابوں میں ملتی ہے، اور ہم فارسی جانتے نہیں عام طور پہ. تو آج میں آپ کے سامنے پیروں کا پہلے ذکر کروں گا، اور کل بھی تھوڑے سے پیر جو باقی رہ جائیں گے ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر میں اماموں کی تواریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں اتنا کہہ دوں کہ ہمارے اس مذہبی طریقے میں ہمارا طریقہ اسماعیلی ہے. ہمارا مذہب نظاری اسماعیلیہ ہے. ہمارا جو طریقہ ہے وہ شریعت پر نہیں آتا. ہمارا طریقہ جو ہے وہ مسٹسزم ہے. ہمارا طریقہ جو ہے وہ صوفی طریقے کی طرح ہے. ہم صوفی نہیں ہیں، لیکن ہمارا طریقہ جو ہے وہ صوفیانہ ہے. دنیا بھر کے جتنے بھی صوفی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں. بعض ایسے صوفی بھی ہیں کہ نہ وہ شیعوں میں اپنے آپ کو گنتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو سنیوں میں گنتے ہیں. یہ تمام کے تمام صوفی، چاہے وہ سنی طریقے کے ہوں
یا شیعہ علی کو اپنا رہبر مانتے ہیں، علی کو اپنا کعبہ مانتے ہیں، اور صوفی مذہب کو حضرت علی کے زمانے سے، یعنی اسلام کی بات کرتا ہوں، حضرت علی کے زمانے سے شروعات ہوئی اس کی۔ امام جعفر صادق جو پیر جومے کے اندر بھی تھے، اور جب وہ پیر تھے تو ان کا لقب تھا پیر امیر احمد۔ پیر کی پوتھیوں میں ہم کو جعفر صادق کا نام نہیں ملتا، لیکن پیر کی پوتھیوں میں جو پیر امیر احمد ہے وہ امام جعفر صادق ہیں۔ تو پیر جو ہیں وہ ہمارے مذہب کے طریقے کے حساب سے ہمارے مرشد ہیں۔ صوفی مذہب کے اندر ایک شیخ ہوتا ہے جو ہمیں مرشد تک پہنچاتا ہے، اور مرشد ہم کو رسول کی شناخت دیتا ہے، اور رسول کی شناخت ہی اللہ کی شناخت ہے۔ صوفی لوگ عام طور پہ اپنے علم کو 3 درجوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ صنف شیخ، یعنی شیخ کے اندر اپنی ہستی کو مٹا ڈالو۔ صنف الرسول، اس کے بعد جب ایک صوفی مذہب پہ چلنے والا مرید جو ہے وہ جب اپنی ہستی کو شیخ کی ہستی میں مٹا دیتا ہے تو پھر وہ رسول کی ہستی میں فنا ہو جاتا ہے، اور جب وہ رسول کی ہستی میں فنا ہوتا ہے تو یہی چیز معراج ہے، یعنی خدا کی ہستی کے اندر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے درجے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ شیخ جو ہے یہ وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو صوفیوں کے اندر ایک مانیٹر کی طرح ہو۔ آپ اس کو یوں لقب دے سکتے ہیں کہ وہ بھائی استاد ہے، وہ مرشد کی شناخت کراتا ہے۔ یہاں میرا مطلب شیخ سے ہمارے وہ دائی کہ جنہوں نے مذہب کو دنیا میں پھیلایا، مرشد ہمارے پیر کہ جو رسول کا نور ہے، اور اللہ کا نور لازمی ہمارا امام ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور کبھی نہیں جانتے تو ہم اپنے مذہب کو نہیں جانتے کہ ہمارے مذہب اسماعیلی طریقے میں امام جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ میرے اس لفظ سب کچھ کو آپ سمجھ سکو تو سمجھو، سب کچھ، اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ خود نور ہی نور ہے۔ اللہ کوئی ظاہری شکل و شباہت اور ہستی نہیں، کوئی شے اللہ کے برابر نہیں، کوئی چیز بھی اللہ جیسی نہیں، اللہ کی کوئی تمثیل، مثال، ایگزامپل، سمپل کچھ نہیں، وہ تو محض نور کو نور ہی شناخت کر سکے۔ اس لیے ہمیں ظاہر طور پہ ایک کیریج کے طور پہ ہمیں ظاہری چیزیں دی گئی تاکہ ہم اپنے اندر چھپے ہوئے اس نور کو، کہ جو نور کا ایک عکس ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، ہم اس کو اتنا اونچا ڈیولپ کریں کہ خود ہماری روح نور کا ایک ذرہ بن کے اس نور کو شناخت کرے کہ جس نور میں سے یہ ذرہ نکلا ہے۔ نور کی شناخت کے لیے ہمیں نور ہی چاہیے۔ جب تک یہ نور ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہم اللہ کی شناخت نہیں کر سکتے، اور اللہ کی جو شناخت ہے وہی امام کی شناخت ہے، کیونکہ جو امام کا جو نور ہے وہی اللہ ہے۔
دنیا بھر کے جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں وہ اس بات کو جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بڑی جلدی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس راستے سے ہیں، اگرچہ وہ اس منزل سے نہیں پہنچے ہوں گے مگر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس منزل سے جا رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہم ان لوگوں سے کہ جو صوفی مذہب کو نہیں سمجھتے ان کے سامنے ہم ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اندھوں کے سامنے رونا، اپنی آنکھیں کھونا، یہ ایک ہندوستان کی کہاوت کے برابر ہے۔ لہذا ہم اسماعیلیوں کو اپنا مذہب سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ اپنے مذہب کو ان لوگوں کے سامنے کے جو صوفی طریقے کو نہیں سمجھتے کبھی پیش کریں گے تو یا تو وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے، یا آپ کو بے ایمان سمجھیں گے، یا آپ کو مورخ سمجھیں گے، اور اس قسم کے واقعات ہمارے ہاں ہو چکے ہیں۔ بھلا ہمیں بہت دفعہ امام کے فرمانوں اور تاریخوں میں سے ان الحق کے نعرے ملتے ہیں۔ منصور الحلاج جب اس نے ان الحق کا نعرہ مارا وہ آپے سے باہر ہو گیا، اس کا کنٹرول چھٹک گیا، وہ بے خبر ہو گیا، اس نے اپنی ہستی کو مٹا ڈالا اور محبوب کی ہستی ہی ہستی رہ گیا، وہ خود کو بھی محبوب سمجھنے لگ گیا، اور اس کا جو یہ نعرہ تھا ان الحق، اس کے بہت سے مطلب ہیں، میں سچا ہوں، میں خدا ہوں، میں حق پر ہوں، یہ سب اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ قاضی نے اس کو پتھر مارنے کی سزا دی، لوگ رستے میں کھڑے ہو گئے پتھر لے کے۔ منصور کو سمجھنے والا ایک شخص تھا، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ۔ شبلی منصور کو جانتے تھے، ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ قاضی کا حکم یہ تھا کہ اگر منصور کو جو پتھر نہیں مارے گا اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی، یعنی اس کو بھی پتھر مارے جائیں گے۔ ایک پھول لے کے آئے، کاغذ کے اندر پھول کو لپیٹا، کاغذ بڑا دکھتا تھا، لوگوں کو دور سے نظر آ رہے کہ اس نے پتھر مارا ہوگا، لیکن اس کاغذ کے اندر پھول تھا۔ شبلی ان لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے۔ جب حضرت منصور ادھر سے نکلے تو دونوں طرف سے لوگ پتھر مارتے تھے، ادھر لگے لہو کی ایک دھار نکلے، ادھر لگے لہو کا فوارہ نکلے، اور ہنستے چلے جاتے تھے۔ درد کا کوئی احساس ہی نہ تھا، کیونکہ محبوب کی زندگی میں جو حبیب تھا وہ فنا ہو چکا تھا۔ پتھر کھاتے 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 شبلی کے نزدیک پہنچے تو شبلی نے بھی لوگوں کی تقلید میں وہ کاغذ میں چھپا ہوا پھول جو مارا تو کلیجے پہ ہاتھ مار کے ایک لمبی ہائے کی، جیسے کہ انسان کو سخت درد ہوتا ہو۔ شبلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا منصور، لوگوں نے تجھے پتھر مارے اور ہنستا رہا، میں تو تجھے جانتا تھا اور تجھے میں نے پھول مارا کہ تجھے ایزا نہ ہو۔ کہتا دوست، وہ پتھر پھول جیسے لگے کیونکہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، لیکن تو مجھے جانتا ہے، تیرا پھول بھی مجھے پتھر لگا۔ مولا علی کے کلام میں اس کا ایک ذکر ہے۔ منصور مولا علی کے بعد ہوا، لیکن مولا علی کے کلام میں سے ہمیں ایسی بہت سی عدم کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ ہماری جو کلام جو ہم جمع خانے میں پڑھتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں دوست کی مار سے بڑا دکھ لاگے، دوست کی مار سے بڑا دکھ لاگے، جس کو دوست دے مار، غیر کے ہاتھ کا پتھر بھی ہلکا لاگے، غیر کے ہاتھ کا پتھر بھی ہلکا لاگے، دوست کے ہاتھ کا پھول بھی لاگے بار۔ تو میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا سمجھنے کے لیے کہ جو نہیں سمجھتے
ساتھ ہمیں اپنے مذہب کے طریقے کی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. آج اگر باہر بہت سی جگہوں کے اوپر اسماعیلیوں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں تو اس کا قصور ہم اسماعیلی بھائی بہنوں کا ہے کہ جو ہمارا تمہارے ریسٹورینٹ میں اور سب جگہ جدھر بھی ان کی ملاقاتیں آفیسز وغیرہ میں ہوتی ہیں تو جب غیر آدمی ہم کو پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو ہم اپنے مذہب کی اس حقیقت کو کہ جو ٹھوس جامد سالڈ حقیقت ہے کہ اللہ کا نور کیا ہے وہ ہم جب غیروں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ 8 دن کے بچے کے منہ میں گوشت کی بوٹی ڈال دی وہ بچہ مر جائے گا. وہ لوگ کہ جو اسماعیلی مذہب تو کیا صوفی مذہب کی ذرا سی بات کو بھی نہیں سمجھتے ان کے سامنے ہم اپنے اسماعیلی مذہب کی طریقے کی باتیں پیش کرتے ہیں تو ان کے دل ہل جاتے ہیں. یہی ہماری بھول اور غلطی ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا تھا ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عالموں سے ہماری قوم کے اندر بھی علماء ہیں ان سے ہم اپنا مذہب سیکھتے ہیں. جب ہمیں مذہب کی حقیقتوں کا پتہ لگتا ہے اور عمل کرتے ہیں اور خاص طور سے جب ہم مراقبہ اور ریاضت کرتے ہیں جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں اور ہم اپنے نور کو جو ہمارے اندر روح کے نام سے چھپا ہوا ہے جب ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں ڈیولپ کرتے ہیں اور خود ہمارے اندر وہ نور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نور کو پہچان سکیں تو پھر ہم حضرت امام کے بدن کو ڈیزولو کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں. امام کا بدن ہمارے سامنے نہیں رہتا صرف نور ہی نور رہتا ہے. اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. یہ ہمارے مذہب کا ایک اونچے میں اونچا درجہ ہے. مگر اس درجے پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں پیر کی شناخت چاہیے جس کو ہم رسول کہتے ہیں. اللہ کا نور تو امامت میں چھپا ہوا ہے. اب جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں خلقت پیدا کروں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے ہر شے خلق ہوئی. ہر شے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق محمد ہے. خالق محمد ہے. محمد ماں کی طرح ہے کہ جس نے پیدا کیا پیٹ میں اس کو بڑھایا اس کو کھلایا پلایا. جس طرح ماں چھوٹا رب ہے محمد رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اور محمد جو ہے اس نے ہمیں علمی طریقے سے پالا علم دیا شناخت دی. محمد کا جو نور ہے اسی نور کو ہم پیر کہتے ہیں اپنی طریقے کے اندر. اللہ کا نور امام ہے. نبوت کا نور پیر ہے. اور جو شیخ ہیں وہ دائی ہیں عالم ہیں علماء ہیں ہماری قوم کے کہ جو ہم کو مذہب سکھاتے ہیں اور پیر کی شناخت تک پہنچاتے ہیں. یہی وہ 3 طریقے ہیں. یہی وہ 3 درجے ہیں صوفیاؤں کے اندر کہ جس کو ہم فنا فی الشیخ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کہتے ہیں. یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ہمارا طریقہ یہ ہے میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے سب سے پہلا مرشد کے طور پہ پیش کرتا ہوں. ہم کو ہمارے پیروں نے کہا کہ اول پیر نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے پہلا مرشد ہے اور وہ سب سے آخری مرشد ہے. نبی کا ایک اور حدیث ہے کہ تمام نبیوں میں میرا ہی نور تھا. یعنی حقیقت میں محمد ہی محمد ہے. خالق بھی محمد ہے اور رب بھی محمد ہے. تو پیر کی شناخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پیر ذریعہ ہے لنک ہے امام تک پہنچنے کے لیے. ہاں اگر ہم اس لنک کا ذکر کرتے ہیں تو بہنوں بھائیوں
मोमिनो, हजरत इमाम का जो बदन है ना, उसका दर्जा पीर जितना है, क्योंकि नूर तक पहुंचनी हमारी ताकत नहीं जब तक कि हम अपने अंदर रूह को डेवलप न कर ले। तो ज़ाहिरन तौर पे हजरत इमाम का जो बदन है वो हमारे लिए पीर का दर्जा है। क्यों भला? क्योंकि इस बदन से हमें फरमान मिलते हैं, दुआ आशीष मिलती है, हमारे सिर पे हाथ रख के हमें अपनी नूरानी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करता है, हमें छांटा दे के हमारे मुंह पे इमाम पानी डाल के हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि ज़ाहिर और बातिन तौर पे हम पाक बने, अच्छे बने। इमाम का बदन जमात और नूर के दरमियान एक लिंक है। इसलिए हमको बहुत दफा हिस्ट्री में ये मिलता है कि हमारे बहुत से इमाम अपने बाप के जमाने में पीर थे, बाद में इमाम बने, लेकिन आज हमारे सामने इमाम और पीर दोनों का नूर एक ही जामे में मिलता है। इसका भी इंशाल्लाह कल या परसों मैं आपको खुलासा करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ, उसकी वजह क्या कि शाह पीर का जामा एक ही हो गया। तो देखिए जिंदारो, पीरों के अंदर से हमारे जो आज तक हाजिर इमाम के साथ जो 50 पीर हैं, उनमें सबसे पहले हमारे मुर्शिद अव्वल, सबसे बड़ा पहला मुर्शिद रसूलुल्लाह जो हैं, उनकी जिंदगी से हमें एक ऐसी हाईलाइट मिलती है, ऐसी एक इम्पोर्टेंट इवेंट मिलती है कि जो हमारे तरीके के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि जब रसूलुल्लाह ने अपनी नबूवत को जाहिर किया, मैं एक बात आपके सामने और यहाँ खुलासा कर दूं, हम इस्माइली इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि जितने भी नबी और इमाम हुए वो सब के सब मासूम हैं। मासूम उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर हम कोई जात का, कोई भी किस्म का इल्जाम नहीं रख सकते, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, जो तमाम किस्म की बदियों गुनाहों से पाक हो, उसको अरबी जबान में मासूम कहते हैं। तमाम इमाम और तमाम नबी पैदाइश से ही, जन्म से ही मासूम होते हैं। उनको खबर होती है कि हम कौन हैं, और जो वक्त का इमाम होता है कि वो आने वाले इमाम को या आने वाले पीर को अपॉइंट करने वाला है, भले वो 100 बरस के बाद अपॉइंट करे, मगर इमाम को ये पता है। और वो तमाम हस्तियां जिनको इमाम बनना है फ्यूचर में, या जिनको फ्यूचर में पीरी जामा मिलने वाला है, वो जन्म से ही पाक होते हैं, वो जन्म से ही मासूम होते हैं। हजरत ईसा, जीसस जिसको हम कहते हैं, ईसा नबी माँ की गोद में चंद हफ्तों की उम्र के थे। कुरान शरीफ इस बात के लिए हमारे सामने एविडेंस के तौर पे मौजूद है कि ईसा नबी चंद हफ्तों की उम्र, थोड़े दिन ही थे, अपनी माँ की गोद में बोलने लगे कि मैं खुदा का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब बख्शी है और मुझको ज़कात देने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हैरान होने लगे, इतना छोटा बच्चा बोल रहा है। ये चीज जाहिर करती है कि हजरत ईसा जन्म से ही नबी थे। अगरचे उन्होंने अपनी नबूवत 30 बरस की उम्र में जाहिर की और जॉन दी बैप्टिस्ट ने उनको लोगों के सामने बैप्टाइज करके डिक्लेयर किया, ये लोगों की बातें थी, लेकिन इस्माइली मजहब की जो हकीकत और हमारा जो सूफी तरीका है, उसके अंदर ये चीज है कि हम हर नबी को, हर इमाम को, हर पीर को जन्म से पीर समझते हैं, अगरचे पीरी जोमा बाद में डिक्लेयर हो। ये पाक हस्तियां हैं, मासूम है, बेगुनाह है, इनमें कोई भी खराबी नहीं। तो रसूल अकरम ने अपनी नबूवत को 40 बरस की उम्र में जाहिर किया, लेकिन रसूल अकरम जन्म से ही, पैदाइश से ही नबी थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी नबूवत को जाहिर किया, जमाने की देख के, जमाने की जरूरत को देख के, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से
اپنے سگے کٹمبیوں کو رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو دعوت عشیر دی. 3 دفعہ یہ دعوت دی گئی. بھلا اس دعوت کی جو ہائی لائٹ میں نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں ہمارے مذہب کے طریقے کی ایک بڑی ضروری چیز ہے. اور وہ ضروری چیز یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے 40 اپنے رشتہ داروں کو، بزرگوں کو، مامے تھے، چاچے تھے، تاؤ تھے، ان سب کو جب بلایا اور دعوت کھلانے کے بعد کھڑے ہو کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اس کام کے اندر کہ میں دین خدا کو پھیلا دوں، کون میری مدد کرے گا؟ تو 10 برس کا لڑکا حضرت علی کے روپ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں آپ کی مدد کروں گا، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری کلائیاں پتلی ہیں، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، لیکن یا نبی میں آپ کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ کا سامنا کرے گا، آپ سے دشمنی کرے گا، میں اس کے ساتھ لڑوں گا اور میں اس کا پیٹ پھاڑ ڈالوں گا. تو سب لوگ ہنسنے لگے. جب یہ سب لوگ ہنس کے چلے جاتے تھے تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے سب کو کہتے تھے دیکھو یہ میرا مددگار ہے، یہ میرا وزیر ہے. وزیر کہتے ہیں صلاح دینے والے کو، مشورہ دینے والے کو، ایڈوائز کرنے والے کو. یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پروٹیکٹر ہے. دعوت عشیر کی یہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی نبوت کے شروع کرنے، لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہی اپنے رشتہ داروں کے اندر علی کو ڈکلیئر کر دیا کہ میرا مددگار، میرا پروٹیکٹر، میرا مشورہ دینے والا یہ ہے. یہ سلسلہ 3 دفعہ ہوا اور اس تینوں دفعہ حیرت کی بات یہ ہے، حالانکہ معجزہ بھی ہوا، مگر رسول اللہ کے یہ جو چاچے اور بڑے لوگ تھے جو مشرک تھے، ان میں سے بہت سے کافر تھے. مشرک اور کافر میں فرق ہے. مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو مورتی پوجا کرتے تھے، اور کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ خدا کو مانے نہ محمد کو مانے. حضرت علی 40 آدمیوں کی دعوت کرنے کے لیے بکرے کی 1 ٹانگ اور 5 روٹیاں اور 1 پیالہ دودھ، کہ جو صرف ایک آدمی کو بھی شاید کافی نہ ہوئے. وہ زمانے کے آدمی اس میں بڑے بڑے پہلوان تھے. یہ چاچاؤں کے اندر ابو لہب اکیلا، جو رسول اللہ کا سگا چاچا نہیں تھا لیکن دودھ کا چاچا تھا، ابو لہب بیٹھ کے ایک سارا بکرا کھا جاتا تھا. اب جو 1 پیالہ دودھ کا، 1 ٹانگ بکرے کی بھنی ہوئی اور 5 روٹیاں رکھی گئی تو ٹھٹھا کرنے لگے، مخول کرنے لگے کہ کیا ہمارا اس سے پیٹ بھرے گا؟ حضور نے فرمایا بسم اللہ کرو، شروع کرو. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سب روٹیاں نوچ نوچ کے کھاتے رہے مگر 1 ٹانگ پوری نہ کر سکے. سب نے گھونٹ گھونٹ پیٹ بھر کے دودھ بھی پیا، لیکن دودھ کا پیالہ ایسا کا ایسا رہا، 5 روٹیاں بھی ختم نہ کر سکے. تو کہتے تھے ابو طالب کو، اے ابو طالب تیرے بھتیجے نے خوب جادو کیا ہمارے اوپر، روحانی حالت کو چھوڑ کے جادو میں پڑ گئے، کیونکہ ان کو روحانی حالت کا پتہ ہی نہ تھا. یہی بات میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ جن کے پاس روحانی حالت کی کوئی علم کی بات ہے ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، اس کے سامنے آپ کچھ معجزہ بھی کرو گے تو اس کو جادو بنا لیتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو اسماعیلی مذہب کے شناخت والے، حقیقت والے لوگ اللہ یا امام کے نور کو سمجھتے اور جاننے والے ہیں، جب وہ غیروں شریعتیوں کے سامنے، کہ جن کو صوفی طریقے کا کچھ پتا نہیں، جب وہ اپنا یہ بات کا کوئی طریقہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں یا طریقے کی کوئی بات کر دیتے ہیں تو غیر اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتے. تو دعوت العشیر جو تھی حقیقت میں وہ علی علیہ السلام کی انٹروڈکشن تھی اپنے رشتہ داروں کے اندر. یہی وہ چیز بعد میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کے سامنے کی گئی، لیکن سب سے پہلے گھر والوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ میرا مددگار اور یہ میرا وزیر ہمت والا اور یہ میری مدد کرنے والا، مجھے بچانے والا، اور یہ وہ ہے کہ جو مجھے ایڈوائز کرے، میرا وزیر ہے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ ہائی لائٹ کا ایونٹ تھا رسول کی زندگی میں. اس چیز کو چھوٹا مت سمجھنا، اس چیز کو چھوٹا مت سمجھنا.
بعد میں ایک اور ایونٹ بنا جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. مکہ چھوڑ کے رسول اکرم مدینہ چلے گئے. میں نے ہجرت کو ہائی لائٹ میں اس لیے لیا ہے کہ ہجرت کا ہی وہ سال تھا کہ رسول اکرم نے دوبارہ حضرت علی کی عظمت کو اونچا کروا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ حضرت علی میرا پروٹیکٹر ہے. جو پہلے ہی دعوت کے اندر کہا تھا 13 برس پہلے، وہ 13 برس کے بعد نبی نے پھر اس بات کو ثابت کروا دیا ایونٹ بنا کے. ہجرت کی رات کو علی کو اپنے بچھونے پہ اپنے بستر پہ سلایا. بعض کتابوں میں لکھا ہے یہ 10 جنے تھے، بعض روایت کے حساب سے 40 آدمی تھے. کچھ اندر گئے، کچھ باہر کھڑے رہے. یہ مشرک تلواریں لے کے محمد کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے 24 گھنٹے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ یہ محمد کا جو کانٹا ہے ہمیشہ کے لیے نکال ڈالو، اس کو آج رات کو سوتے میں نیند میں مار ڈالو. رسول اکرم نے علی کو کہا کہ میں جاتا ہوں مدینے. یہ تو دونوں ایک ہی تھے. رسول اکرم تو مدینے کی طرف شام کا اندھیرا ہونے کے بعد ہی نکل گئے اور حضرت علی جا کے نبی کے بستر پہ کمبل اوڑھ کے سو گئے. آدھی رات کے بعد 10 آدمی دروازہ توڑ کے جب اندر گھس کے آئے تو حضرت علی اس شور بکور سے جاگ اٹھے. جب کمبل اٹھایا تو انہوں نے تو حضرت علی کو دیکھا، حیران ہو گئے. اور یہ بات اتنی سیکرٹ تھی کہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھی. اب جو علی کو دیکھا تو 10 آدمیوں کی تلواریں رک گئیں. کیوں رک گئی؟ اس کے سامنے لڑ نہیں سکتے تھے. وہ جانتے تھے کہ علی کی طاقت اور قوت کیا ہے، حالانکہ علی کے پاس کوئی تلوار بھی نہیں تھی. ایک تو یہ بات بنی کہ وہ ہکے بکے ہو گئے. جو انہوں نے ایکسپیکٹ نہ کیا تھا وہ ہوا، اس لیے ان کی عقلیں گم ہو گئی. دوسرا، اپنی روحانی طاقت سے ان کی عقلیں گم کر دی. علی کو کہتے ہیں محمد کی طرح. تو حضرت علی فرمائے کیا تم مجھے سونپ گئے تھے کہ مجھے پوچھتے ہو؟ چپ ہو گئے، گپ چپ چلے گئے. حضرت علی کی اس میں اگر ظاہری لفظوں میں کہوں تو قربانی، لیکن یہ علی اور نبی ایک ہی تھے. ان دونوں کا یہ ایک ہی کام تھا کہ اسلام کو پھیلایا جائے. یہ دوسری دفعہ بہت بڑا ایونٹ تھا کہ حضرت رسول اکرم کے بستر پہ سو کے بالکل نڈر حالت میں، اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 22 برس کی تھی، 23 برس کی. 10 آدمی ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. اسی طرح سے لیتے لیتے کہتے ہیں کیا تم محمد کو مجھے سونپ گئے تھے؟ اور وہ چپ چاپ چلے گئے. یہ معمولی چیز نہیں. حضرت علی کی یہاں جسمانی طاقت نہیں، روحانی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے. تیسری چیز ایک اور بڑی چیز تھی اور وہ تھی اخوت. مدینے پہنچے، مہاجرین ادھر آئے اور ادھر کے جو لوگ تھے جنہوں نے مدد کی تھی، اس کو انگلش میں ہیلپرز کہتے ہیں اور عربی میں انصار کہتے ہیں. انصار اور مہاجرین دونوں مسلمان تھے. مہاجرین مدینے کے اندر آئے تو مکہ میں اپنی مال مل کر سب کچھ چھوڑ کے آئے، جیسے یوگنڈا والے ایدی امین کو سونپ کے آئے. یہاں آئے تو کسی کی بیوی بھی نہ تھی، تن کے کپڑے کے سوا کچھ نہ تھا. رسول اکرم نے ان انصار لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ یا نبی، ہمارے یہ مہاجر بھائی لٹ پھٹ کے آئے ہیں تو آپ ان کے درمیان ہماری اخوت بنا دو، یعنی بردرہڈ بھائی چارہ کر دو، تاکہ ہم اپنی ملکت میں ان کو حصہ دار بھاگیدار بنا دیں. تو رسول اکرم نے ایک مہاجر اور ایک انصار، ایک مہاجر اور ایک انصار ان کو بھائی بنا دیا. حضرت علی اکیلے کھڑے تھے تو حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی،
علی کو کس انصار کا بھائی بناتے ہو؟ فرمایا وہ میرا بھائی ہے. دونوں مہاجر تھے، علی بھی مہاجر تھے، رسول بھی مہاجر تھے، لیکن فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے. یہ ایک اور ڈکلیریشن تھی علی کے ساتھ لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے. آپ نبی کی ہسٹری پڑھو، ان کی لائف تو دینداروں اس کے اندر آپ کو علی کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. رسول کی ساری زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کرو، علی سے محبت کرو، یہی نظر آتا ہے. یہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے. اللہ کی عبادت کرو، علی سے پریم کرو. اور حضور نے یہاں تک ایک لا بنا دیا کہ مومن کی شناخت یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ سنی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے. تمام ہمارے پرانے جو سیرت کے لکھنے والے تھے، جتنے بھی علماء آج تک ہو چکے ہیں، شاید ہی ایسا کوئی عالم باقی رہا ہو کہ جس نے اس حقیقت کا بیان نہیں کیا کہ مومن کی شناخت یہ ہے. بخاری اور مسلم جیسی حدیث کی کلیکشن کے اندر سے بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ مومن کی شناخت یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا منافق یعنی ہپوکریٹ، اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ علی سے ہیٹ کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے. اور رسول اللہ کی حدیث میں سے، رسول اللہ کی لائف میں سے، رسول اللہ کی سیرت میں سے ہم کو یہ چیز جگہ جگہ ملتی ہے. یہ ایک دوسری بلکہ تیسری چیز تھی کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی کہ علی میرا بھائی ہے. اور حضور کی یہ حدیثیں تو بہت عام ہیں کہ خاص ریفرنس لینے کی ضرورت نہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. دروازہ شہر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی علم کا پروٹیکٹر علی ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، شہر کو بچانے والا دروازہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے اور وہ بھی اتنی ہی بڑی یعنی پاپولر ہے کہ سنی بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں. انا و علی من نور واحد، میرا نور اور علی کا نور ایک ہی نور ہے. یہی وہ چیز ہے جو ہم اپنے اسماعیلی طریقے میں مانتے ہیں. شاہ پیر نے الگ کری مت مان جو، الگا کری نہیں مان جو. شاہ پیر جو ہیں امام اور نبی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. اسی چیز کو لے کے ہماری پرانی دعا میں تھی صدر دن نے یہ حدیث کو کوٹ کیا کہ علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بلا. علی اور محمد ایک ہی اللہ کا نور ہے، ان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں. اور اگر تم حق کی شناخت کر لو تو تمہاری سب بلائیں، اس یہاں بلا سے مطلب کیا ہے؟ ڈاؤٹ، شنکا دور ہو جائے گی. تو یہ جو دعوت عشیر کے بعد ایک سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی تو وہ اخوت کی تھی. میں نے ہجرت کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے ہر مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، لیکن خود کو علی کا بھائی بنایا. اب رسول اکرم کی میں اور چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزوں کا ذکر یہاں نہیں کرتا کیونکہ میرا ٹاپک بہت ہی لمبا ہے. ایک آخری اور وہ نیل مار کے بالکل آخری نیل لگا کے جو کافن کو بند کر دیتے ہیں کہ اندر سے مردہ نکل ہی نہ سکے. یہاں مردے سے مراد جو ہے حق ہے. حق مردہ نہیں، لیکن حق کو چھپانے کا، حق کو ارسٹ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے غدیر. غدیر کا میدان. اپنے رشتہ داروں کے اندر 10 برس کی عمر کے اندر حضرت علی کو ڈکلیئر کروایا کہ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مددگار ہے. 23 برس کے بعد، 23 ایئرس کے بعد غدیر کے اندر 1.25 لاکھ مسلمانوں کے اندر رسول اکرم نے حضرت علی کا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ تمہارا مولا ہے. نبی کی یہ حدیث نہیں ہے کہ میرے بعد تمہارا مولا ہے.
کہاں رکھا ہے؟ تھینک یو. نبی کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ میرے بعد تمہارا مولا ہے، ایسا نہیں کہا. یہ کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. وہاں بھی پریزنٹ ٹینس ہے کہ میں ہوں اور یہاں بھی پریزنٹ ٹینس ہے کہ یہ ہے. ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ بچے، میں ان کا قصور نہیں سمجھتا کیونکہ ان کے پاس ابھی تک اتنا علم نہیں آیا کہ چھان بین کر سکیں. ہم بہت دفعہ ایسا کہتے ہیں کہ حضرت علی نبی کے سکسیسر تھے. باہر نان اسماعیلی پبلک کے سامنے کبھی ہم ایسا کہیں تو غلط نہیں، کیونکہ وہ ہماری اسماعیلی مذہب کی جو اندر کی مغز اور کرنل کی جو چیز ہے وہ نہیں سمجھ سکیں گے. لیکن ہم آپس کے اندر جماعتوں کے اندر جب ہم بات کریں تو حضرت علی نبی کے سکسیسر نہیں تھے. سکسیسر مت کہو، وہ تو ہمیشہ حاضر ہی ہیں. نبی ظاہر میں بھلے گزر گئے، اس کا نور موجود رہا. بدن کے طور پہ حضرت علی بھی گزر گئے، اس کا نور موجود رہا. بھلا ہم دوسرے شیعوں کی طرح اپنے اماموں کی جو ڈیتھ کی ڈیٹ ہوتی ہے ہم کبھی نہیں مناتے. سنی تمام شیعہ، اثناشری بھی، بوہرے بھی، دوسرے بھی ہیں ایسے بہت سے، وہ اپنے اماموں کی موت کا دن مناتے ہیں. اور اثناشری تو خاص طور پہ امام حسین کے دن میں تو بہت پیٹتے ہیں. ہائے حسین، ہائے حسین، حسین مر گیا، حسین مر گیا. ہم اسماعیلیوں نے کبھی بھی اپنے کسی بھی امام کی موت کا دن نہیں منایا. بہت برس پہلے جب اثناشری لوگ ہمارے ساتھ مکس ہو چکے ہوئے تھے، مولانا حسن علی شاہ کے زمانے سے امام سلطان محمد شاہ کے زمانے تک ہماری جماعت کے اندر زنزبار میں اور ہندوستان کے اندر اثناشری خلط ملط اس طرح مکس ہو گئے تھے کہ جس طرح سے کھنڈ پانی میں مکس ہو جاتی ہے. امام نے کھنڈ کو پانی سے جدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ پانی کو بوائل کیا. اتنا بوائل کیا کہ پانی مڑ گیا، کھنڈ رہ گئی. امام نے یہ بوائل اس طرح سے کیا 1900 کے اندر ہندوستان میں اور 1901 میں زنزبار افریقہ کے اندر امام نے فرمان بھیجے کہ تمام مکھی کا مریا جماعت کے ہر آدمی کی سائن لے لیں. یہ بوائلنگ پوائنٹ تھا کہ حضرت امام مولانا سلطان محمد علی سلامت داتار کو ہم اپنا بالکل سچا اور نورانی، وہ ہمارے مذہب سے نکل گئے، اثناشری ہو گئے. اس وقت تک اور کچھ برسوں کے بعد بھی، کیونکہ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اندر اثناشری تھے، باہر انہوں نے سائن کر دیے. ان کو ہم منافق کہتے ہیں، سائن کر دیے. ایسے بہت سے لوگ اپنے مذہب جماعت میں رہ گئے، کوئی بیوی کی خاطر رہ گیا، کوئی باپ کی خاطر رہ گیا، کوئی اولاد کی خاطر رہ گیا، کوئی کٹمب کی خاطر رہ گیا. تو ہماری جماعت کے اندر بہت سے اثناشری جو مذہب اندر سے پالتے تھے انہوں نے سائن کر دیا. اب ان کو کس طرح سے جدا کیا جائے؟ شروع کے اندر ہم مولا علی کی وفات کا دن مانتے تھے. آج سے لگ بھگ 30 برس پہلے تک، یعنی 1950 تک ہماری جماعتیں ہندوستان اور افریقہ کے اندر مولا علی کی وفات کا دن منایا کرتے تھے. اور وہ وفات کا دن تھا 21ویں رمضان. 21ویں رمضان یعنی 21ویں رات اور 20ویں دن مولا علی کی وفات کا دن منایا کرتے تھے. امام سلطان محمد شاہ نے پھر اس کو بند کروا دیا، کیونکہ یہ چیز ہماری اسماعیلی مذہب کے طریقے کی نہیں. ہم کسی بھی امام کی موت کا دن نہیں مناتے. کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ ہم بدن کو وہ درجہ نہیں دیتے کہ جو نور کو دیتے ہیں. بدن ایک کپڑے کی طرح ہے جو بدلتا رہتا ہے.
بدن مٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ہمارا امام کبھی نہیں مرتا کیونکہ وہ نور ہے، اس لیے ہم نور پرست ہیں۔ یہ ہمارا باطنی طریقہ ہے۔ ہمارا امام، ہمارا پیر کبھی نہیں مرتا۔ علی نبی کا نور جب دنیا نہ تھی، آسمان نہ تھا، زمین نہ تھی، چاند ستارے نہ تھے، سورج چاند نہ تھے، کوئی چیز نہیں تھی، ہوا پانی نہ تھی، فرشتے بھی نہیں تھے اس وقت، علی نبی کا نور موجود تھا۔ وہی نور کہ تمام مخلوقات کریشن پیدا ہونے سے پہلے، اینجلز پیدا ہونے سے بھی پہلے، جس کو ہم آد اور اناد کہتے ہیں اپنے مذہب کے گنانوں کے اندر، یہ آد اور اناد کا وہ ٹائم کہ جب فرشتے بھی پیدا نہیں ہوتے تھے، اس وقت علی نبی کا جو نور تھا وہی نور آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ آج کا جو لفظ ہے قرآن شریف کے اندر تو نہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیثوں میں مجھے ملا، عربی لفظ ہے آج۔ آج کہتے ہیں بہت ہی پرانا۔ اسی طرح سے قرن کا جو لفظ ہمارے گنانوں کے اندر پایا جاتا ہے، میں پہلے اس لفظ کو سنسکرت کی ڈکشنریوں میں ڈھونڈتا رہتا تھا تو نہیں ملا، مگر رسول اللہ کی حدیث میں سے ملا۔ قرن کہتے ہیں اے لینتھ آف ٹائم، بیان نہیں کیا گیا عربک ڈکشنری میں کہ کتنا ٹائم، لیکن اے لینتھ آف ٹائم ہمارے پیروں نے اس کو قرن کو کہا ہے۔ ہر پیروں کے حساب سے اگر پیروں کے گنان پڑھو دینداروں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنا بہت علم ہمارے گنانوں کے اندر ہے۔ محض ایک چھوٹا سا سیمپل دوں، کل یگ جو آج ہم پسار کر رہے ہیں 4,32,000 برس کا ہے، اور یہ جو 10 یگ ہیں 4.32,000 یعنی 4.32 ملین ایئرز ہوتے ہیں، 43,32,000 برس کے 10 یگ ہوتے ہیں۔ یہ 4.32 ملین ایئرز equal to 90 گھڑیز، 90 minutes، 4.32 ملین ایئرز equal to 90 minutes of 4 کلب۔ تو 4 کلب کتنے بڑے ہوں گے؟ اسی طرح سے 4 کلب بھی equal to 90 minutes of 3 کرن، تو وہ 3 کرن کتنے بڑے ہوں گے؟ تو پھر ایک گنان میں کہتے ہیں کہ یا مولا 8 لاکھ کرن تیرے تاری بندگی کی تھی، پیارے تو مکھ دکھلایا۔ 8 لاکھ کرن کتنا بڑا زمانہ ہوگا؟ تو شاہ پیر کا نور اتنا پرانا ہے کہ جس کی ہم کوئی کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا شاہ پیر کبھی مرتا نہیں، کبھی نہیں مرتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ حاضر ہے۔ ہمارا شاہ پیر نور ہی نور ہے۔ اگرچہ آپ بدن دیکھتے ہو، اس لیے دیکھتے ہو کہ اندر کی آنکھیں ڈیولپ نہیں ہوئی۔ جیسا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ کمپلیٹ انسان ہے، خدا نے اس کو سب کچھ دیا ہے، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، اگر سنتے ہیں تو دماغ اس کو ریکارڈ نہیں کرتا، اور اگر ریکارڈ کرتا بھی ہے تو سمجھتا نہیں، کیونکہ ابھی تک یہ ساری چیزیں پریمیٹو سٹیج کے اوپر ہیں۔ تو اس کی آنکھیں ہیں، آنکھیں کھولتا ہے، ہنستا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بلر ہیں، ان کے اندر ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں آئی، ویژن سینٹر میں نہیں آئی۔ تو ہمارے اندر بھی اس بچے کی طرح سب کوالٹیز ہیں ہمارے روح کے اندر، مگر اس روح کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ حضرت امام ادھر آتے ہیں، وہ شاہ بھی ہے، پیر بھی ہے، اس میں دونوں جوانوں کا نور ہے۔ یہ شمس اور قمر دونوں ساتھ اگیں گے۔ قرآن پاک میں ہے ایک جگہ کہ آخری زمانے کے اندر سورج اور چاند ساتھ نکلیں گے۔ سورج چاند ساتھ کیسے نکلیں گے؟ یہ ظاہر کے سورج چاند کی بات اللہ نہیں کر رہا۔ سورج امام ہے، چاند پیر ہے، یہ ساتھ نکل رہے ہیں، دونوں ایک ہی جامے کے اندر ہیں، ایک ہی بدن میں ہیں۔ ان دونوں کی شناخت کرنے کے لیے یہ آنکھیں تو اندھی ہیں، وہ اندر کی آنکھوں کو کھولو، باہر بند کر کے اندر کی آنکھوں سے اس کو دیکھو تو آپ کو وہ نور نظر آئے گا۔
غدیر خم کی اس بات کو جب سب کے سامنے ڈکلیئر کر دیا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ بھی اس کا مولا ہے، تو یہ چیز ظاہر تھی کہ شاہ اور پیر دونوں مولا ہیں، دونوں کی حقیقت بیان کی گئی۔ پیر کو جدا نہیں کیا گیا، ایسا نہیں کہا کہ میرے بعد یہ تمہارا مالک ہے، میں جس کا مولا ہوں یہ بھی اس کا مولا ہے۔ تو دینداروں، یہ وہ چیزیں ہیں رسول اکرم کی حدیث میں سے، آپ کے لائف میں سے، اور یہ چیزیں ہم کو من سمجھانے کی کتاب میں ملتی ہیں۔ من سمجھانے کی کتاب میں اور ستوینی کے اندر، ستوینی کی ویل میں تو منیور بھائی نے ایسے بہت سے گنانوں کے اندر دعوت اشیر کا ذکر بھی ہے، ہجرت کا ذکر بھی ہے، اخوت کا ذکر بھی ہے، غدیر خم کا ذکر بھی ہے، اگرچہ نام غدیر کسی جگہ آیا ایک ہی جگہ۔ تو رسول اکرم کی تمام ان ہائی لائٹس کے اندر جو ہمارے مذہب کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہمارے دوسرے پیر حسن تھے۔ پیر حسن کی زندگی کا ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ حضور نے معاویہ کے ساتھ پیس کا ایگریمنٹ کر لیا۔ دیکھو دینداروں، جو نبوت ہے یا پیری جامع ہے وہ ماں کی طرح جمالی ہے، شفقت سے بھرا ہوا ہے۔ ماں تلوار نہیں اٹھاتی، اسی لیے کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت امام حسین ہمارے امام تھے، تلوار اٹھائی اور لڑے۔ حضرت حسن ہمارے پیر تھے، انہوں نے لڑائی میں صلح کر لی۔ صلح کرنے سے کیا ہوا؟ 5 – 5.5 مہینے حضرت حسن نے خلافت کی علی کے بعد، لیکن معاویہ کے ساتھ صلح اس لیے کر لی کہ معاویہ کے ہاتھوں جو خون ہو رہے تھے مومنوں کے، وہ مومنوں کی جان بچ جائے، اس لیے حضرت ہمارے امام حسن نے، میں امام اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے عربک پیریڈ کے اندر پیر کا لفظ نہیں آیا تھا، کیونکہ عربک میں پیر ہے ہی نہیں، اور کا لفظ بھی نہیں ہے، پے نہیں ہے عربک میں۔ تو ہم اس زمانے کے اندر جو امام کی حجت ہوتی تھی اس کو پیر کہتے تھے، حجت الامام ہوتے تھے یا امام مستعودہ کہتے تھے پیر کو۔ تو حضرت امام حسن جو تھے وہ امام مستعودہ تھے، انہوں نے مومنوں کی جان بچانے کے لیے صلح کر لی اور تخت دے دیا اس کو۔ یہ حضرت حسن کی زندگی کی سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی۔ مولانا حسن بڑے مالدار تھے، بے حساب سخاوت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ حضرت حسن کا مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 1945 کی دار السلام کی مشن کانفرنس میں ذکر کیا۔ وہ واقعہ مجھے کسی کتاب میں مل نہ سکا، میں نے ڈھونڈا بہت، شاید میں کوئی اور جگہ نہیں پہنچ سکا، لیکن امام نے ذکر کیا۔ امام فرماتے ہیں حضرت حسن بڑے مالدار تھے، بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے، لیکن درویشی زندگی گزارتے تھے۔ درویشی زندگی سے مطلب کہ حضرت حسن کے گھر میں تو فرنیچر نہیں تھا، بھلے چوبا ریشم کا ہوتا تھا، لیکن حضور مٹی میں زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ایک یہودی نے مولانا حسن کو کہا کہ یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، یہ عزت کی بات تھی، آپ تو دنیا میں جنت بھوگ رہے ہیں، یعنی اتنا مال ہے اور اتنا کچھ ہے، تو آپ تو یعنی یہودیوں کی نظر میں تو مال ہی سب کچھ ہے نا، کہ جیسے ہندوؤں کی نظر میں وہ لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، ہماری نظر میں نہیں، ہم تو مال کو خوب استعمال کرتے ہیں اور چھوٹی عمر سے ہی مال کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کے ہاتھ میں ہم 5 سن دیتے ہیں، جاؤ جا کے دعا کراؤ، تو وہ چھوٹا بچہ 1.5 کا کبھی ماں باپ بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پیسے دو میں جا کے دعا کراؤں۔ ہماری جماعتی لائف کی ایک بات کرتا ہوں کہ ہم چھوٹی عمر سے خرچ کرنا سکھاتے ہیں، اکٹھے کرنا نہیں سکھاتے۔ تو یہودی کی نظر میں مال بڑی قیمتی چیز تھی۔ کہتا یا امام، آپ تو دنیا میں جنت میں رہتے ہیں، کیوں کہ آپ اتنے مالدار ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا اے یہودی، تجھے معلوم نہیں
کہ میں موت کو ہر وقت یاد کرتا ہوں، اس لیے دنیا کا مال میرے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ امام سلطان محمد شاہ کا یہ واقعہ دیا ہوا مشن کانفرنس میں ہے۔ مولانا حسن کی یہ سب سے بڑی بات تھی کہ انہوں نے پیس کر کے لاکھوں زندگیاں بچا دی۔ اس کے بعد میں تیسرے پیر کا ذکر کرتا ہوں، یعنی وہ حقیقت میں چھٹے پیر ہیں، وہ ہیں مولانا باقر۔ امام زین العابدین کی امامت میں ان کے فرزند محمد باقر پیری جومے میں تھے۔ پیری جومے میں ہونے کی وجہ سے ان کا نمبر چھٹا نہیں تھا، ان کا نمبر چوتھا پانچواں ہونا چاہیے، چوتھا نمبر تھا ان کا، امام محمد باقر کا۔ پھر امام زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر امین احمد۔ تو امام محمد باقر جو تھے پانچویں پیر تھے۔ امام زین العابدین کی امامت کے وقت عبد الملک اموی خلیفہ تھا۔ اس اموی خلیفہ کے زمانے تک مسلمان راج میں کرسچن کرنسی چلتی تھی۔ اس نے ایک کانفرنس بلائی، امام زین العابدین کو بھی بلوایا، مگر امام نہ گئے اور 17 برس کی عمر کے اپنے فرزند پیر محمد باقر کو ادھر بھیجا، اور حضرت پیر باقر نے یہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم آج کتنے دنوں سے حیران ہو رہے ہو، میں تمہیں صلاح دوں۔ حیران یہ ہوتے تھے کہ ہم دینار یا ریال بنائیں تو اس پہ کس کی چھاپ اور لکھیں کیا، تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ بہت دنوں کے بعد، یعنی 5-7 روز تک یہ بحث ہوتی رہی۔ امام محمد باقر 17 برس کی عمر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں صلاح دیتا ہوں، ایک سائڈ پہ لکھو لا الہ الا اللہ، دوسری سائڈ پہ لکھو محمد رسول اللہ۔ ایسی بات تھی کہ سب کھڑے ہو گئے خوشی کے منارے مار کے، اور یہ چیز پاس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اس کرامت کو، میں کرامت کیوں کہتا ہوں، مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، کوئی فیصلہ کر نہیں سکے تھے، ان کو ایک راہ پہ ڈال دیا۔ یہ پیر کا کام ہے، یہ نبوت کا کام ہے، اور ان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے کہ جو ہسٹری کے اندر آ گئی۔ امام محمد باقر نے اسلام کی کرنسی چلا کے کرسچن کرنسی کو بند کروایا اور اسلامی دینار چلوایا۔ اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے پیر امیر احمد چھٹے پیر تھے، اور یہ امام جعفر صادق تھے۔ امام جعفر صادق کی زندگی بہت بڑی علمی چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ حال ہی میں امام جعفر صادق کے اوپر کچھ گئے 10 برس میں لگ بھگ 12-13 کتابیں نکل چکی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو فارسی میں بھی ہیں۔ امام جعفر صادق جو ہمارے پیر امیر احمد تھے، انہوں نے سب سے بڑا کام کیا کیا کہ ہر روز صبح اٹھ کے جب مسجد میں جاتے تھے تو مسجد کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، تو لوگ آ کے پوچھتے تھے۔ ہر جمعے کو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد امام سیمینار بلایا کرتے تھے۔ یہ سیمینار عام پبلک فنکشنز بنانا، لیکچر دینا، اور پھر لوگوں کو کہنا تمہیں کچھ سوال کرنا ہے، یہ امام جعفر صادق نے شروع کیا۔ انہوں نے کالج کی بنیاد رکھی۔ امام جعفر صادق نے اسلامی علم کو بالکل آرگنائز کیا۔ اس کے پہلے کسی نے بھی اسلامی علم کو، شریعت کو اور طریقت کو آرگنائز نہیں کیا۔ امام جعفر صادق جب پیری جومے کے اندر تھے، ان کے والد جب زندہ حیات تھے، تو اس قسم کی علمی مناظرے یعنی ڈیبیٹ بھی کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ہر حقیقت تو بیان نہیں کر سکتا ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن ابو سفیان تھوری، جس کو عام طور پہ سفیان تھوری بھی کہتے ہیں، بہت بڑے سنیوں کے اندر مسٹک ہوئے ہیں۔ یہ سفیان تھوری حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں تھے۔ ان دونوں کے اندر بہت سی بحثیں بھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ
सुफियान थौरी फटे हुए कपड़े, जब्बा फटा हुआ, मैला भी था, फटा हुआ भी था, ठिकरे मारे हुए थे और अपनी सूफीपन को जाहिर करने के लिए कि हम फकीर और दरवेश हैं, इस तरह ये आया। और सुफियान थौरी हमेशा इस बात को ढूंढता रहता था कि किसी तरह इमाम को